السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ آج ہم سورہ کہف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہم حمد سے شروع کرتے ہیں۔ تمام تعریف، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ جس نے، انزلہ، نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، کتاب کو، ولم، اور نہیں، یجعل، اس نے رکھا، لہو، اس میں، عوجا، کوئی ٹیڑھا پن۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ریسائٹیشن کی اور لفظی ترجمہ پڑھا۔ اب کچھ جو ہے حدیثوں کے مفہوم سے ہم سورہ کہف کی امپورٹنس سمجھ لیں گے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا، Whoever recites سورۃ الکہف as it was revealed will have a light on the day of resurrection۔ جو نور ہم کہتے ہیں اردو میں، the light on the day of resurrection from his position to Makkah, and whoever recites the final 10 verses of it, Al-Kahf, and then encounters Al-Dajjal will not be harmed by him, and whoever makes wudu and then says Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, O Allah, there is no deity worthy of worship except for you, I seek your forgiveness and I repent to you. It will be written a scroll of deeds and then placed in a seal which will not be broken until the day of resurrection. Next hadith ہے، a man recited Surat al-Kahf in his prayer, and in the house there was a riding animal which got frightened and started jumping. The man finished his prayer with taslim, but behold, a mist or a cloud, ek saiban, hovered over him. He informed the Prophet sallallahu alaihi wasallam of that, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Oh, so and so, recite, for this mist or cloud was a sign of peace descending for the recitation of Quran." ہمیں یہ سملر جو ہے صاحبان جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ہماری تحفظ کرنے آ گیا، اور قرآن کے جو قرآن ریسائٹ کر رہا ہے، ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے ریلیٹڈ بھی یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی صحیح حدیث میں آئی تھی، اور یہ بھی صحیح حدیث میں آ چکی ہے۔ ابو الدرداء reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ، if anyone memorizes 10 verses from the beginning of Surat al-Kahf, he will be protected from the trial of Dajjal, the Antichrist. اوکے، تو ہم جو ہے پریویس 2 حدیث میں پڑھ چکے کہ ریسائٹیشن کی امپورٹنس کیا ہے، اینڈ یہاں پر ہم جو ہے یہ اب 2 حدیث جو ہے میمورائزیشن پہ اسٹریس کر رہی ہے۔ اگلی حدیث یہ ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, whoever memorizes the first 10 verses from Surat al-Kahf, the cave will be protected from the Dajjal۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ اینڈ ایک اور جو ہے حدیث جو ہے سورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سورت بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء are amongst my first earnings and my old property, and in fact they are my old property۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہاں پر اولڈ پراپرٹی ان دا سینس وہ مکی صورتیں ہیں، یہ تمام جو ہے مکی صورتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خاص ہیں۔ ان صورتوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ ویز میں ایلیویٹ کیا گیا ہے، انہیں جو ہے کاؤنسل کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے سپورٹ کیا ہے جب کہ وہ ان مکی قریش کے ہاتھوں ظلم سہ رہے تھے۔ So when to read Surat al-Kahf on Friday? Surat al-Kahf may be read during the night. مغرب سے ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نا، تو during the night or on the day of Jummah. The night of Jummah starts from the sunset on Thursday, and the day of Jummah ends at the sunset. Therefore, the time for reading the surah extends from the sunset on Thursday to the sunset on Friday. So ہمارے پاس کل ملا کے 24 گھنٹے ہیں
کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہم کمپلیٹ فرائیڈے کے دن یہ سورۃ الکہف ایز پروٹیکشن فرام دجال. A hadith about preserving first 10 verses from the beginning of سورۃ الکہف is صحیح and جو ہے whoever preserve these 10 verses from the beginning of سورۃ الکہف is protected from the trial of دجال. یہاں پر میں اپنی انالیسس سے یہ سمجھ چکی ہوں کہ لزننگ ایکچولی میں یہاں پر جو ہے لزننگ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. اوکے سو لزننگ سے زیادہ جو ہے ریوارڈیس جس ہمیں جیسا کہ ہم کو جو ہے اجر ملتا ہے، لزننگ سے زیادہ اجر ریسائٹیشن کا ہے، ریسائٹیشن سے زیادہ اجر میمورائزیشن کا ہے. سبحان اللہ، میمورائزیشن اور حفظ کا تو جو ہے اسپیشل مقام ہے، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، وی ول بی کراؤنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ وغیرہ وغیرہ. اور اس سے زیادہ خاص پلیس جو ہے تدبر کی ہے. تو قرآن میں تدبر سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے آیتیں آئی ہیں، ہم جو ہے سیشنز میں آگے ڈسکس کریں گے. تو تدبر از مور امپورٹنٹ دین ایوری تھنگ. تدبر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم جو ہے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے سینے میں اترتا ہے. قرآن ہے ہی قلب پہ اترنے کے لیے، قلب میں اترنے کے بعد انسان کو بدلنے کے لیے، انسان کو عمل میں ڈھالنے کے لیے بہت ضروری ہے تدبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب آنے کے لیے ان تمام لزننگ، ریسائٹیشن، میمورائزیشن میں سے تدبر از given the prime importance for getting closest to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چلیے اب ہم اس سورت کی جو ہے شان نزول سمجھ لیں گے. دیٹ از دا بیک گراؤنڈ آف ریولیشن. تو فرسٹ آف آل تو یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی. یہ آیات ان پہلوؤں سے مطالعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسالت کے پہلے دنوں میں قریش قبیلے سے مختلفات کا سامنا کر رہے تھے. یہ آیت اللہ کی طرف سے تسلی دینے کے لیے، تسلی ان دا سینس کاؤنسلنگ دینے کے لیے نازل ہوئی کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے وہ خالق کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی غلطی یا اختلاف نہیں ہے. یہ سورہ کا مقصد ایمان والوں کو یہ تسلی دینا ہے کہ وہ جو پیغام اختیار کر رہے ہیں وہ بالکل پاک ہے، اور اللہ کا جو میسج جو ہے اس قرآن کے تھرو ہم تک جو ہے وہ بہت پاک ہے اور اللہ کی ہدایت پر مبنی ہے. اس سورہ میں ایمان، امتحانات اور علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے ایک تعزیت کا ذریعہ ہے. سو اسکالرز جو ہے سورہ کہف کو 8 حصوں میں بانٹتے ہیں یوزولی. تو 8 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 to 8 جس کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا ہے علم کی روشنی. تو ہم پہلے علم کی روشنی سمجھیں گے آیت نمبر 1 to 8 جو ہے اپ کمنگ سیشنز میں ایک ایک آیت کھول کر سمجھیں گے. So it will take time for us inshallah, but we will understand it thoroughly what Allah subhanahu wa ta'ala want to send us the message. تو اس طرح ہے. اینڈ definitely there are 4 stories which we will be discussing inshallah in the upcoming sessions. Alhamdulillah alladhi, praise and gratitude. What's so special about Alhamdulillah here? یہاں پر تھوڑا ٹھہر جائیں اور یہ سمجھیں اور سوچئے کہ قرآن میں جو ہے کیسی ترتیب ہے، قرآن کا آرڈر کیا ہے، پیٹرن کیا ہے. اتنا سپر پیٹرن ہے، اتنا میراکولس پیٹرن ہے قرآن کا کہ ہم جب اس میں جو ہے سمجھ جائیں تو لٹرلی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج جو ہے ہم تک پہنچ جائے گا، ہمارے قلب میں اتر جائے گا. غور کریں کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ جہاں سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور سورہ بقرہ میں جو ہے اوپننگ لائنز کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب. تو سب سے پہلے شکر کا جو ہے آغاز ہوا، شکر سے آغاز ہوا اور کتاب کی امپورٹنس بتائی گئی ہے. مطلب سورہ بقرہ میں بھی پہلے علم کی روشنی دیٹ از قرآن کے بارے میں کلیئر کر دیا گیا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لا ریب مینشن کیا گیا ہے. اب یہاں پر اسی طرح جو ہے اس سورت آدھی قرآن ختم ہونے کے بعد پھر سے وی آر ری اسٹارٹنگ دی قرآن وتھ حمد اور ثنا.
we are starting with special gratitude of Allah subhanahu wa ta'ala کہ واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ الحمد للہ. ایکچولی الحمد للہ کسی نے آپ سے کچھ جو ہے پوچھ لیا تو آپ نے کہا کچھ الحمد للہ کیسے ہو, الحمد للہ, بس. تو الحمد للہ از لائک مور لائک این ایموشن اف وی امیجن. الحمد للہ صرف الحمد للہ نہیں ہے, وہ ایک اسپیشل قسم کا ایموشن ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں, اس لیے ہم الحمد للہ بولتے ہیں. تو قرآن میں ایموشنس کو بھی ایمفسائز کیا گیا ہے. So we are starting Quran and restarting the remaining of the Quran after half of the Quran with Alhamdulillah. Anzala. تو grammatical importance جو ہے الحمدللہ کی یہ ہے کہ انزلہ کی, انزلہ ایک verb ہے یہاں پر. انزلہ is a verb, not a noun. This remember we all know the difference between a noun and verb. So یہاں پر انزلہ جو ہے فعل ہے, مطلب فوراً نازل کرنا, فوراً نازل کرنا. نزلہ بھی آیا ہے قرآن میں. نزلہ کا میننگ جو ہے گریجولی نازل کرنا ہے, اور یہ گریجولی کیسا نازل ہوئی. It took 23.5 years for the wahi to complete reach نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پورا کمپلیٹ جو ہے کمپائل ہونے کے لیے اٹ ٹک 23 ایئرس. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا. نزلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے, انزلہ جو ہے قرآن سے ریلیٹڈ ہے, قرآن فوراً نازل کیا گیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انزل علی عبدہ الکتاب کا یہاں پر مطلب نازل ہونا. کس طرح فوراً نازل ہونا؟ کیا قرآن فوراً نازل ہوئی؟ نہیں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ریممبر قرآن جو ہے لوح محفوظ میں پریزروڈ ہے ود ان دا سیونتھ اسکائی. تو اس ٹیبلٹ فارم میں, اس لوح محفوظ کے اسپیشل ریفرنس بک میں بک جو ہے سیونتھ اسکائی سے فوراً نازل ہوئی ہے, فرسٹ اسکائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. فرسٹ اسکائی جو ہے جو آسمان دنیا یا پھر بیت العزا بھی کہا گیا ہے. تو یہ ہے امپورٹنس انزلہ کی. اعلیٰ, یہاں پر اعلیٰ مینشن کیا گیا ہے. اعلیٰ مینس سمپلی اپون, مگر یہاں پر الا کیوں نہیں کہا گیا؟ الا بھی کہتے تو ایک عربک سینٹنس فریم ہو جاتا تھا. الحمدللہ الذی انزل الا, یا پھر نزلہ الا بھی بول سکتے تھے. تو انزلہ تو ہم سمجھ چکے کیوں فوراً نازل کیا گیا ہے لوح محفوظ سے فرسٹ اسکائی تک, یعنی دنیا میں. پھر اعلیٰ جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکچولی اعلیٰ حروف جر ہے. ذمہ داری کا احساس یا پھر احساس جو ہے محسوس کرایا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے رسپانسبلٹی, ذمہ داری دی ہے آپ کو اس قرآن کو دے کر. اور الہ جو ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ آتا ہے, اگر الہ ہوتا تو ایک پریویلیج, ایک شان اور شوکت بیان کی جاتی. تو ڈفرینٹ پلیسز پہ الہ بھی آ چکا ہے. شان و شوکت جو ہے اس کتاب کو ہم نے آپ ہی کو دیا ہے. یو آر دا لاسٹ پروفٹ اینڈ وی ہیو گیون اٹ ٹو یو. وہ شان و شوکت بھی دوسرے آیات میں بیان کی گئی ہے, مگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے, انہیں ریمائنڈ کیا جا رہا ہے. اگر ذمہ داری کا احساس نہیں سمجھنا چاہ رہے تو ریمائنڈر, ان کو یہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت غمگین تھے اس صورت نازل ہونے کے دوران, بہت غمگین تھے, جو آگے آیتوں میں ہم سمجھیں گے. آیت نمبر 6 میں جو ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کس طرح کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, کس طرح ان کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے آپ کو جو ہے اس طرح نازل کیا ہے, فوراً نازل کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح جو ہے ایلیویٹ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آگے یہ سمجھیں گے. اعلیٰ عبد کہہ کر بہت ایلیویشن دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یوجولی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت کبھی فرسٹریٹڈ یا اپسیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس یا پھر ہمارے سبلنگس یا پھر ہمارے فرینڈس کس طرح ہم کو ایلیویٹ کرتے ہیں, ارے آپ تو وہ بھی کرتی ہیں, وہ جو ہے آپ کو وہ بھی آتا ہے, آپ کو یہ اسکلز ہے, سبحان اللہ, تو آپ اتنا جو ہے اپسیٹ نہ ہوئیے, آپ آگے بڑھیے, بس حوصلہ افزائی. ایک قسم کی کاؤنسلنگ, ایک قسم کی حوصلہ افزائی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
تو عبد کے کیا معنی ہیں یہاں پر؟ یہ دیکھیے، عبد جو ہے آپ سمجھیں اٹ از دا ہائیسٹ مقام ان ہیومینٹی. کس کو دیا گیا ہے یہ ہائیسٹ مقام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشن میں عبد کہا گیا ہے، اور عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، عبدی کا مطلب میرے بندے بھی ہوتا ہے. تو جو بندہ کانسٹنٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے وہ عبد کہلاتا ہے. اور اللہ جسے عبد کہہ لے، جس طرح اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ رہے ہیں، میرا غلام، اللہ جسے عبد کہہ لے وہ اللہ کی کلوزنس کی نشانی ہوتی ہے. تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت جو ہے ہائیسٹ مقام پر تھے، عبد تھے، کیا ہم عبد ہو سکتے ہیں؟ واٹ آر دا کوالٹیز آف عبد؟ تو جب ہم نارمل انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے مکمل طور پہ نہ صحیح ایفرٹس کر کے، کوششیں کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اوبے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈس کو سمعنا و اطعنا، آئی ہیئر آئی اوبے جو کرتے ہیں، وہ سب عبد کہلائیں گے انشاءاللہ. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس طریقے سے نہیں کیا، ان سب چیزوں سے باز آ جائیں. جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں نہیں کہا، جو طریقے سے نہیں کہا، جو طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح ہم جو ہے دین کا کام اسی طرح کریں گے. چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام، چاہے وہ نکاح ہو یا جو بچے پیدا کرنا ہو، یا آپ کو کالج میں ایڈمیشن بھی لینا ہے دین کے حساب سے لیں. تو کس طرح رہنا ہے، ہم کو کس طرح جو ہے لباس پہننا ہے، کس طرح ہم کو زندگی گزارنا ہے، کیریئر کس طرح چوز کرنا ہے، ہم کو فری مکسنگ کس طرح اوائڈ کرنا ہے، اور جو ہے فتنوں سے کس طرح بچنا ہے، اور سوسائٹی ریفارمز، ریچولز، کسٹمز، یہ سب چیزوں کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے، جو کہیں بھی جو ہے قرآن اور حدیث میں مینشن نہیں کیا گیا ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے، نہ ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کیا ہے، تو وہ چیزوں کو کمپلیٹلی اوائڈ کریں، عبد بن جائیں، مکمل طور پہ فرما برداری کریں. اگر آپ کلوزنس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دنیا میں جو بھی بن جائیں، جو بھی ہمارا پوزیشن یا پروفیشن ہو، ہم عبد بن کر ہی کریں. آپ سائنٹسٹ بن جائیں، یا کوئی ٹاپ ناچ ڈاکٹر بن جائیں، یا پریسیڈنٹ یا گورنر بن جائیں، عبد ہی بن کر وہ سب کام کریں. عبد نہیں بنیں گے تو ہمارا کوئی مقام نہیں. تو اور عبد کا ایک اور مطلب بھی آتا ہے بہترین عبادت کرنے والا. تو ناٹ اونلی بہترین عبادت، بھائی آپ جو ہے جس طرح کمانڈز اینڈ جو ہے جس طرح کمانڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں یا پھر حدیث کے تھرو یا سنت کے تھرو، تو وہی کریں نا. تو یہ ہے کوالٹیز عبد کی. تو ویری فرسٹ آیا آف سورہ، یہاں پر ایک ریفرنس میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، جو سورہ اسراء کی ویری فرسٹ آیا ہے، جس میں مینشن کیا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ his servant. Exalted is he who took his servant by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed to show him of our signs. Indeed, he is the hearing and seeing. تو عبد جو ہے قرآن میں ڈفرینٹ پلیسز پہ بھی بتایا گیا ہے، saying that میرا سرونٹ. تو جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. کتاب اسٹارٹنگ قرآن میں نے آلریڈی بتایا کہ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان دس بک دیر از نو ڈاؤٹ. تو یہاں پر بھی کتاب کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے. کس کتاب کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے؟ قرآن کی، قرآن پاک کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے. وائی ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپیٹ دیز ورڈس؟ مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بتا دیا نا آلریڈی سورہ بقرہ میں، پھر سورہ کہف میں کیوں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اور ہم جو ہے پڑھتے ہیں نماز کو 77 ٹائمز مینشن کیا گیا ہے قرآن میں، فاسٹنگ اتنے فلاں ٹائمز مینشن کیا گیا ہے، انویٹیشن ٹو گڈنس 20 ٹائمز مینشن کیا گیا ہے. ڈفرینٹ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، تو ریپیٹیشن کیوں؟
کیوں کیا ریپیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از اے ٹیچر ہیئر. ہی روٹ دس بک, ہی از دا ٹیچر, ہی از ٹیچنگ اس. تو دیکھیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم پریویس بچپن سے لے کر آج تک جو بھی رٹا مارے ہم دعاز, نماز کے اندر دعاز یا پھر قرآن کے جو ہے کچھ بھی ہم رٹا مار چکے بنا سمجھے سوچے, اور ابھی بھی جو ہے ناظرہ کر کے یا پھر ایوری فرائیڈے سورہ کہف جو ہے ایک بار پڑھ کے ہم کلوز کر دیتے ہیں. ہاں ریسائٹیشن کا ہے ہم کو ریوارڈ, بٹ سمجھنا بھی اتنا ضروری ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز دا ہیومنس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی فطرت جانتا ہے, تو اور وہ شیطان کے بہکاوے میں بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں بار بار وہ چیزیں بتا رہا ہے, ریپیٹ کر رہا ہے. چلیے ہم کو میتھس میں اگر کبھی الجبرا نہیں آیا, ٹریگنومیٹری کچھ نہیں آیا سپوز, تو کیا ہمارے ٹیچر وہ ریپیٹ نہیں کرتے؟ کیا ہم کو پریکٹس لیسنس نہیں دیتے اس سے ریلیٹڈ؟ کیا ہم خود جا کے ان سے پوچھ نہیں لیتے؟ تو اسی طرح آپ بھی پوچھیں, دعا کریں اپنے خود کی جو ہے قلب کو کھلوانے کے لیے, کھولنے کے لیے. یہ دنیا داری جو ہے, یہ ورلڈلی جو ہے ٹرینڈز وغیرہ, ان سب چیزوں میں جب ہم اندھے ہو چکے ہیں تو اپنا قلب خود کھلوائیں, اپنی آنکھ کھلوائیں, اپنے کان کھلوائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے خود کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے اطراف جو ہے لوگوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. تو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریپیٹیشن کا ہم سمجھ چکے. ہی از اے ٹیچر, ہی نوز دا ویکنیس آف ہز اسٹوڈنٹس, ہی از ایمفسائزنگ آن امپورٹنٹ پوائنٹس اینڈ ایلیبریٹنگ آن دیم ریپیٹیڈلی. آگے آتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. دس از ویری utmost important point. ایوج کیا ہے؟ ایوج کا مطلب آتا ہے فری آف ڈیویشن. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ پچھلا ورڈ کیا تھا؟ کتاب. اس کتاب میں کوئی ایوج نہیں ہے. وہاں پر کیا بتایا تھا سورہ بقرہ میں؟ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ اس کتاب میں کوئی ایوج نہیں ہے. تو اور اس میں کوئی تیڑھ نہیں ہے. تو ایوجن کہا گیا ہے یہاں پر جو تنوین ہے. تو عربک گرامیٹیکلی ہم جو ہے تنوین آئی ہے تخلیل کے لیے. تخلیل کا یہ مطلب ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں ذرا سا بھی تیڑ نہیں ہے, ناٹ ایون این انچ. تنوین جو ہے ایکچولی ہیوی ورڈ ہوتا ہے گرامیٹیکلی. ہیوی ورڈس کم فار ایمفسائزنگ سم تھنگ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم جو ہے ہم سمجھ چکے ہیں. یہاں پر اپریسیشن سمجھ چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلیویشن جو کیا گیا ہے وہ سمجھ چکے ہیں, علم کی روشنی سمجھ چکے ہیں جو صرف اور صرف قرآن سے ہے, قرآن کی اہمیت سمجھ چکے ہیں, قرآن کی اہمیت جو بتائی گئی ہے, اور جو ہے قرآن کا پیٹرن ہم سمجھ چکے. آلرائٹ. تو یہاں پر میں کنکلوڈ کروں گی ایک جو ہے بہت ہی پیاری سی حدیث پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. انہوں نے پوچھا کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کیریکٹر کس طرح تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ہز کیریکٹر واز دیٹ آف دا قرآن. وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ان کے معاملے داری, ان کے جو بھی سچویشنز تھے ان کو ہینڈل کرنا, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ سب کچھ قرآن کے مطابق تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھا. ایک عبد کو جس طرح رہنا چاہیے تھا اس کوالٹی کے حساب سے تھا. یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.